جاوید صاحب، جس خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کو چھو نہیں سکتے، اس سے ملاقات نہیں کر سکتے، اس کو کیا ہم علمی طور پر جان سکتے ہیں اور اس کی دعوت کیا دنیا کے سامنے کسی علمی بنیاد پر دے سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دنیا میں آپ جن حقیقتوں کو مانتے ہیں ان کے ماننے کے لیے جو ذرائع آپ استعمال کرتے ہیں، بالکل وہی ذرائع ہم اللہ تعالیٰ کے تصور تک پہنچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہر چیز دیکھ کر نہیں مانی جاتی، بہت سی عقلی حقیقتیں ہیں، بہت سی علمی حقیقتیں ہیں جو استدلال کی بنیاد پر مانی جاتی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو ہم جن چیزوں کو دنیا میں مان رہے ہوتے ہیں، ہمارے سارے علوم، ہمارے سارے فنون انہی پر مبنی ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ذریعہ ہمارے ماننے کا ہمارا حاسہ باطنی ہے، یعنی جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، اور ہم اپنے خارج کی دنیا کو ان سے دیکھتے ہیں، یعنی باہر کی دنیا کو ہم اپنے حواس کے ذریعے سے دیکھتے، سمجھتے، سونگتے، جانتے، پہچانتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے اندر ایک باطنی حاسہ ہے، ایک انر سینس ہے، جس سے ہم اپنے اندر کو دیکھتے ہیں۔ یعنی نفس انسانی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ باہر بھی دیکھ سکتا ہے، اندر بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ جب ہم اندر دیکھتے ہیں تو یہاں بھی کچھ حقیقتیں پاتے ہیں۔ ان کو آپ وجدان کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، جسے آپ انٹیوشن کہتے ہیں۔ آپ اسے حاسہ باطنی، جیسے میں نے کہا، آپ کی ایک انر سینس ہے، اس سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ اپنے باطن کے علم سے اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ تعبیرات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دنیا کی بہت سی حقیقتیں ہیں جن کو ہم اس سے بھی سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں اور غور کریں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آج ہمارے سامنے نہیں ہوئیں، وہ ما قبل تاریخ میں ہوئیں، تاریخ کے ادوار میں ہوئیں، لیکن ہم تک وہ علمی تواتر کے ذریعے سے پہنچتی ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ کارل مارکس ایک صاحب تھے، ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے ڈاس کیپٹل لکھی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ فردوسی ایک شاعر تھا، ہمیں معلوم ہے کہ اس نے شاہ نامہ لکھا تھا۔ یہ ساری حقیقتیں علمی تواتر سے ہم تک پہنچتی ہیں، اور ان کے بارے میں بھی ہمارا یقین ویسا ہی یقین ہوتا ہے جس طرح کی آنکھوں سے دیکھ کر کسی چیز کے بارے میں ہمارا یقین ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ محسوس سے غیر محسوس کا استنباط کرتا ہے، انفر کرتا ہے اس کو۔ یعنی ایک چیز اس کے سامنے ہوتی ہے، اس کے اندر وہ داخل ہوتا ہے، پھر اس کا جائزہ لیتا ہے، اس کا تجزیہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے ایک نامحسوس یا نامعلوم یا ان نون دنیا کو دریافت کر لیتا ہے۔